کو شکست دی ہے. دیکھو افغانوں کی قربانی پہ پانی نہ ڈالا کرو. افغانوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے سوویت یونین سے. رشیا نے مختلف ریاستوں کو نگلنا شروع کیا تھا. ازبکستان کھا گیا, آذربائیجان کو بھی کھا گیا. وہاں کے مسلمان نہیں ٹھہر سکے اس کے سامنے. بہت طاقتور تھا, بہت ظلم کیا اس نے. اسی نیت سے آیا وہ افغانستان. لوگ کہتے ہیں امریکہ اور روس کی جنگ تھی, تو اس وقت کیوں نہیں چھڑی گی جب آذربائیجان میں روس آ گیا تھا؟ اس وقت روس اور امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھڑ دی؟ نہیں یار, سمجھ میں کیا کریں بھائی. جب ترکمانستان پہ روس نے قبضہ کیا تو اس وقت امریکہ نے جنگ کیوں نہیں چھڑ دی؟ رشیا کے مقابلے میں کیوں نہیں آ گیا؟ ہوا یہ ہے کہ جب افغانستان آیا رشیا, اور اس نے افغانستان میں بھی مکمل تسلط قائم کیا, تو اس کو یہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے واپس جانا پڑے گا, کیونکہ اس نے سوچا تھا میں اتنی بڑی بڑی ریاستوں کو ہڑپ کر گیا, اس کو بھی ہڑپ کر چکا ہوں. یا تو شروع میں ہو جاتا نا بھائی, شروع میں لڑ کے مجھے گھسنے ہی نہ دیتے, اب تو گھس کے ہر محکمے پہ قبضہ کر لیا میں نے. افغانوں نے الحمدللہ غلیلوں سے اور پتھروں سے لڑائی کا اور آغاز کیا. وہیں کے مدارس کے علماء, طلبہ اور جو لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے. افغان آرمی بھی کس سے مل گئی تھی؟ رشیا کے ساتھ. حکومت بھی اس سے مل گئی. ایسے موقع پہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن نہیں ہے, مگر افغانوں کی عظمت کو کروڑ مرتبہ سلام. 16 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی قربانی دی اور روس کے تسلط کو برداشت نہیں کیا. اور وہ ہاتھی جو اپنے پنجے گاڑ چکا تھا, اس ہاتھی کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے نا, تو منت سماجت کر کے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. ہم نے یہ منظر دیکھا ہے تھائی لینڈ کے جنگلات میں. ہاتھی جب سامنے آگے کھڑا ہوتا تھا نا, تو وہاں ہوش ہوش کرنے پر پابندی تھی. ٹھیک ہے نا, جیسے بلی آ جائے نا ہوش کر کے بگاؤ, کتا ہے تو آپ ہوش ہوش کرو, ڈر جاتا ہے. ہاتھی جب غصے میں ہو اور سامنے آ جائے تو وہ ہوش ہوش سے یہ نہیں کہ چل یہاں سے بھاگ, وہ ایک سونڈ لہرائے گا اٹھا کے. پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے امن شانتی کے ساتھ, تمیز سے. آپ ایسے کھڑے ہو جاؤ اور قومی ترانہ شروع کر دو بہت, کیونکہ وہ تو ہاتھی ہے. اس کے لیے قدم آگے رکھنا آسان ہے, قدم اٹھانا مشکل ہے. اور آپ اس کے قدم کو ایسے اٹھاؤ ہاتھ سے پکڑ کے, وہ تو دوسرا قدم بھی رکھ دے گا. رشیا کو سفید ریچھ کہا جاتا تھا, سفید ریچھ. ظلم اور بربریت کی داستانیں قائم کی تھی افغانستان میں. اللہ افغانوں کو جزائے خیر دے, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, اتنی قربانیاں دی. کیچڑ لے کے ٹینکوں کے شیشوں کو بند کر دیا کرتے تھے. ایک ایک ٹینک جب گولے برساتا تھا 400 شہید ہوتے تھے, ایک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تھا. نہ اسلحہ چلانا جانتے تھے, نہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. غلیلوں سے, ڈنڈوں سے وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والا اس کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے. یہ تو اللہ کا منکر ہے. میں یہاں پاکستان میں ایسے چرسیوں سے بھی ملا ہوں جو چرس پیتے ہیں, مگر وہ روس کے دور میں لڑے ہوں. میں نے کہا یار تم تو چرس بھی پی رہے ہو, لڑ بھی رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی؟ وہ ایک آدمی اس سینما گھر کی لائن میں کھڑا ہوا, کہہ رہے ٹکٹ دو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے, جلدی دو بھائی. بولے یار نماز کی دیر بھی ہو رہی ہے, فلم بھی دیکھ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ چرس بھی چل رہی ہے اور تم بول رہے ہم نے ادھر اس وقت بھی پیتے تھے. کہہ رہے مورچے میں بیٹھ کے پیتا تھا اس وقت. میں نے کہا یار مورچے میں بیٹھ کے چرس بھی پی رہا ہے اور لڑ بھی رہا ہے. کہہ رہے ہیں لڑ اس لیے رہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے نافرمان ہیں, مگر اس خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہو. وہی مثال ہے نا باپ والی, کہ بھائی باپ کی بات نہیں مانتے, مگر آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے, پھر تھوڑی آپ کہو گے یار میں ابا کی مانتا نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں. بولے گے بھائی میں نہیں مانتا, میرا ابا اپنے ابا سے میرا تعلق. آپ کون ہوتے میرے باپ پہ گریبان پکڑنے والے؟ تو غیرت کا مسئلہ ہے. تو اس افغانی نے مجھے کہا کہ ہم اپنے دین اور مذہب کے لیے گردن کٹا دے گا. اور اس وقت امریکہ نے ایک فلم بنائی تھی کمانڈو کے نام سے, یا پتہ نہیں کس نام سے. میں نے وہ فلم, مجھے کسی نے ڈاکومنٹری دکھائی, اس پہ کلپ آ جائے گا, فلمیں دیکھتے ہیں. اس میں کوئی عورت نہیں تھی,
वो एक पीके फिल्म पे मैंने थोड़ा सा तबसरा किया था, हालांकि वो भी मैंने नहीं देखी, वो भी किसी ने मुझे शॉर्ट क्लिप सिर्फ उसके ईमान अफरोज तकरीर जो की थी ना उसकी दिखाई, तो उस पर इतना तमाशा बन गया था। तो अमेरिका ने उस वक्त फिल्म बनाई थी, उस वक्त उस फिल्म में दिखा, औरत नहीं थी उस फिल्म में कोई, मैंने उसके क्लिप देखे हैं, और उसका उर्दू तर्जमा भी है। तो उस वक्त वो एक अमेरिकी जर्नेल को पकड़, डॉक्यूमेंट्री बनाई ना, जर्नेल को रशियन ने पकड़ लिया कि तुम यहां, वो आया था अपने किसी फौजी को छुड़ाने या कोई